ایمرجنسی شاپیں. حاجی سبحان یہاں سے خریداری کر رہے ہیں. صبح صبح کا ٹائم ہے اور جو لیبر کام کرتی ہے حرم شریف کے اندر وہ جا رہی ہے حرم شریف کی جانب. 6:05 ہو گئے. السلام علیکم، میں محمد عمران، آپ دیکھ رہے ہیں مانو والا چینل. امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے. اللہ پاک آپ سب کو اپنے حفظ و ایمان میں اپنی حفاظت میں رکھے. حرم شریف کی نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں اور ابھی جا رہا ہوں حرم شریف. جیسا کہ آپ سب کو پتا ہے کہ میں حرم شریف میں کام کرتا ہوں اور ڈیلی آپ سب کو خانہ کعبہ شریف کی زیارت کراتا ہوں. نئے آنے والے عمران چینل کو لازم سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو آگے بھی شیئر کریں. تو آئیں چلتے ہیں حرم شریف کی جانب. زیادہ پارکنگ کے اندر کافی زیادہ تیز کام ہو رہا ہے، یعنی کہ جو حاجیوں کے لیے سایہ بنایا جا رہا ہے. تقریباً 2 پورشن کمپلیٹ ہو گئے ہیں اور تیسرا بھی تقریباً ہو گیا. آگے چوتھا جو ہے اس کے بھی پیلر وغیرہ لگا دیے گئے ہیں. گرمی آج کل بہت زیادہ ہے اور ابھی جو آگے آنے والا 1 مہینہ 2 ہے، تقریباً 2 مہینے ہیں، 2 مہینے اور ابھی گرمی اوپر جائے گی. پر یہاں آج کل جو حبس بن جاتی ہے نا، ہوا رک جاتی ہے، اس سے زیادہ گرمی ہو جاتی ہے. ابھی پہنچے مسجد عبداللہ کے اندر اور آپ کو یہاں سے دکھاتے ہیں. یہاں پہ تقریباً آج سے 2 سال پہلے لگاتار یہاں پہ خانہ کعبہ شریف کا غلاف سلائی ہوتا رہا ہے. وہ جگہ ماشاءاللہ بہت خوبصورت بنائی گئی اندر سے مسجد عبداللہ بھی. اور یہ دیکھیں سامنے، یہ سامنے یہ لگے ہوئے ہیں پیچھے سکرینیں. 2022 اور 2023 یہاں خانہ کعبہ شریف کا غلاف سلائی ہوا ہے. اس کے بعد یہ دیواریں نکال دی گئی تھی 2 دن پہلے سے، پھر یہ دوبارہ یہاں پہ لگا دی گئی ہیں. اس کا مطلب ہے کہ اب دوبارہ پھر یہاں پہ 2026 کا جو خانہ کعبہ شریف کا غلاف ہے کہ یہاں پہ کچھ حصے کی مرمت یہاں کرتے ہیں. ٹوٹل تو یہ نہیں بناتے ہیں لیکن کچھ حصہ ہوتا ہے وہ یہاں پہ بناتے ہیں. تو انشاءاللہ موقع ملا تو خود بھی بنائیں گے اور آپ کو بالکل قریب سے زیارت کروائیں گے. مسجد عبداللہ کے اندر جو عبداللہ السعود گیٹ ہے بالکل اس کے سامنے ہے. جب اندر انٹر ہوں گے تو جبل کعبہ والی سائڈ ہے. وہی حائسبان ابھی آ رہے جنہوں نے طواف کرنا ہے. باقی حائسبان یہاں پہ نمازی حضرات نہیں نظر آ رہے. ٹائم کافی ہو گیا اور گرمی بھی آستہ آستہ عروج کی طرف جا رہی ہے. یہ سورج ہے فل غصے میں آ رہا ہے. یہاں پہ آج کل گرمی کافی زیادہ ہے، ہوا نہیں چلتی اور جیسا جیسا سورج اوپر آتا ہے ویسے ویسے گرمی کی شدت میں اضافہ ہوتا ہے. ابھی دیکھیں یہاں پہ کوئی رش نہیں ہے اور صبح صبح یہاں پہ بہت کم حاجی دیکھنے کو ملتے ہیں کیونکہ یہاں وہی حائسبان ہیں جنہوں نے طواف کرنا ہے. نمازی حضرات تو واپس چلے گئے صبح فجر کی نماز کے فوراً بعد. یہ راستہ اوپر جا رہا ہے 74 نمبر گیٹ کی جانب. اصل ٹائم یہاں پہ کافی زیادہ رش ہوتا ہے. 79 نمبر گیٹ. ماشاءاللہ یہ خوبصورت مناظر حرم شریف کے باہر والے سین کے. یہ قسمت والے، یہ مقدروں والے لوگ یہاں پہ اس مقدس جگہ پہ گھوم رہے ہیں. اللہ پاک آپ سب کو اس جگہ کی جلد زیارت فرمائے کہ آپ یہاں پہ آئیں اس مقدس جگہ پہ. یہاں سامنے کنگ افضل عزیز گیٹ، یعنی کہ یہاں سے آج صبح اندر جا رہے خانہ کعبہ شریف کی جانب. ابھی یہاں پہ دیکھیں کوئی رش نہیں ہے، یعنی کلاک ٹاور کے سینٹر سے بہت کم حاجی ہیں جو باہر آ رہے ہیں. اور اس کے اندر کافی زیادہ ریسٹورینٹ بھی ہیں اور یہاں پہ شاپنگ سینٹر بھی کافی زیادہ ہے. لیکن جیسے ہی اذان زور سے آدھا گھنٹہ 1 گھنٹہ بعد یہاں پہ بہت زیادہ رش ملے گا آپ کو. ابھی باہر والا سین بھی دیکھیں خالی خالی سا ہے اور جو قلین بچھے ہوئے تھے وہ اٹھا کے رکھ رہے ہیں ایک جگہ پہ، ان کو اکٹھا کر رہے ہیں. اور یہ راستہ باہر نکلتا ہے ابراہیم خلیل روڈ کی جانب. یہ پہلا راستہ ہے، یعنی کہ آپ مسجد الحرام سے باہر نکلیں تو مسجد الحرام کا جو 88 نمبر گیٹ ہے بالکل اس کے سامنے یہاں سے ابراہیم خلیل روڈ کی طرف. اس جانب 4 نمبر حمام ہے عورتوں کے لیے اور اس جانب شرکا مکہ بلڈنگ، یعنی جہاں پہ ATMs لگے ہوئے ہیں. یہ نشاندہی ہے، یہاں سے راستہ باہر نکلتا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم. پیارے محبوب کی آل اولاد پہ لاکھوں کروڑوں درود و سلام. ابھی پہنچے خانہ کعبہ شریف میں. یہ خوبصورت مناظر نماز ظہر کے بعد حاجی صبان
دوبارہ طواف کر رہے ہیں، اور جو حاجی صاحبان پہلے طواف کر چکے تھے وہ اس جانب باہر نکل رہے ہیں صفا مروہ کی جانب. جس طرح سفید دیوار ہے. گرمی آج کافی زیادہ ہے، تقریباً 10-11 بجے تک تو ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا چلتی رہی، اتنی زیادہ گرمی تھی. موسم بھی ابھی دیکھیں صاف ہو گیا، صبح کے ہلکے ہلکے بادل تھے. آج کل ماشاءاللہ رش بھی کافی زیادہ ہے، نماز ظہر ٹائم میں کافی زیادہ رش ہو جاتا ہے. حاجی صاحبان کافی تعداد میں آتے ہیں حرم شریف کی جانب. یہاں رکھا ہوا ہے زمزم، حاجی صاحبان زمزم پی رہے. اللہ اکبر. ابھی دعائیں کرتے ہیں، آئے میرے ساتھ دعاؤں میں شامل ہو. اللہ پاک ہماری دعائیں قبول فرمائے، اللہ پاک ہم سب کو اس کا اجر عظیم عطا فرمائے. یا اللہ پاک پیارے محبوب کا صدقہ، پیارے محبوب کی آل اولاد کا صدقہ ہم سب مسلمانوں پہ، امت مسلمہ پہ رحم فرما، امت مسلمہ پہ کرم فرما. یا اللہ پاک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ جتنے بھی مسلمان اس ٹائم کسی بھی مشکل میں ہیں، دنیا کے کسی بھی کونے میں، یا اللہ پاک ان کو اس مشکل سے نجات عطا فرما. یا اللہ پاک جتنے بھی مسلمان گھروں میں حسن بیمار ہیں، یا اللہ پاک ان سب کو صحت و کاملہ تندرستی والی لمبی زندگی عطا فرما. یا اللہ پاک جتنے بھی مسلمان دنیا سے چلے گئے ہیں، یا اللہ پاک پیارے محبوب کا صدقہ ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما، پیارے محبوب کی شفاعت نصیب فرما. یا اللہ پاک جتنی بھی مائیں بہنیں بے اولاد ہیں، یا اللہ پاک ان سب کو نیک صالح لمبی زندگی والی اولاد عطا فرما، فرما بردار. یا اللہ پاک جتنے بھی مسلمان اس ٹائم تیرے اس مقدس گھر کو، اس پیارے گھر کو دیکھنے کے لیے ترس رہے ہیں، یا اللہ پاک ان سب کو جلد اس مقدس جان کی، اس پیارے گھر کی زیارت نصیب فرما. یا اللہ پاک جس ماں بہن نے، جس بھائی نے مجھے دعاؤں کا بولا، یا اللہ پاک ان سب کو اس مقدس جان کی، اس پیارے گھر کی اسی سال زیارت نصیب فرما اور پیارے محبوب کا روزہ رسول دکھا. یا اللہ پاک بالخصوص فلسطین کے مسلمانوں کے لیے رحم فرما. یا اللہ پاک ایران کے مسلمانوں کے لیے مدد فرما. یا اللہ پاک غزہ کے مسلمانوں کی مدد فرما، اپنی غیبی مدد عطا فرما. یا اللہ پاک وہ تیرے گھر کے لیے شہادتیں دے رہے ہیں، یا اللہ پاک ان کی شہادتیں قبول فرما. یا اللہ پاک ان کو اپنی غیبی مدد عطا فرما. یا اللہ پاک ان کو کفار پہ غالب فرما. یا اللہ پاک میرے سونے پاکستان کی خیر فرما. یا اللہ پاک اپنے پیارے حبیب کا صدقہ جتنے بھی مسلمان دنیا کے کسی بھی کونے میں ہیں، یا اللہ پاک کسی مشکل میں ہیں، تو ان کو اس مشکل سے، اس پریشانی سے نجات عطا فرما. یا اللہ پاک تو بڑا رحیم ہے، یا اللہ پاک تو بڑا کریم ہے. یا اللہ پاک ہم آپ سے مانگنے والے ہیں اور آپ عطا کرنے والے ہیں. یا اللہ پاک ہماری خطائیں معاف فرما، اور ہم سب کو پیارے محبوب کا صدقہ، پیارے حبیب کی اولاد کا صدقہ، پیارے محبوب کے لفت جگر حضرت بی بی فاطمہ زہرا ان کا صدقہ، یا اللہ پاک ہم سب پہ کرم فرما، ہم سب پہ اپنی رحمت فرما. ماشاءاللہ ابھی کافی رش ہو گیا. نماز ظہر کے بعد حاجی صاحبان کافی تعداد میں نیچے گراؤنڈ فلور پہ طواف کے لیے آ رہے ہیں، اور جو حاجی صاحبان نماز ظہر سے پہلے طواف کر چکے تھے وہ کچھ اس جانب نوافل پڑھ رہے ہیں اور کچھ باہر نکل رہے ہیں صفا مروہ کی جانب. جو حاجی صاحبان یہاں پہ پہلی دفعہ آتے ہیں ان کے لیے یہ ویڈیو خاص ہے کہ ان کو نہیں پتہ چلتا ہے کہ ہم نے کس طرف سے طواف شروع کرنا ہے. میری جو زیادہ ویڈیو ہے ماشاءاللہ وہ خانہ کعبہ شریف کے اندر کی ہیں، اور دروازوں کے بارے میں ہے، جہاں سے طواف شروع کرنا ہے، جہاں صفا مروہ شروع کرنا ہے. جس جانب نکلو گے تو آپ کے لیے آسانی ہے، یعنی کہ مکمل میری ویڈیو اسی طرح کی ہوتی ہے اور بہت ساری دعاؤں والی ہوتی ہیں. ویڈیو کو لازم پورا دیکھا کریں، اور ویڈیو کو لازم اپنی فیملی کے ساتھ، اپنے پیاروں کے ساتھ لازم شیئر کیا کریں، کیونکہ اس میں کوئی ایسی فضول بات نہیں ہوتی ہے، کوئی ایسی فضول ویڈیو نہیں ہوتی ہے جو کہ بندہ فیملی میں نہیں دیکھ سکتا. زیارات ہے اور معلومات ہے. تو آئیں آپ کو بتاتے ہیں کہ جو حاجی صاحبان یہاں پہ پہلی دفعہ آتے ہیں تو ان کو نہیں پتہ چلتا ہے کہ ہم نے طواف کس طرف سے شروع کرنا ہے. خانہ کعبہ شریف کا جس طرف دروازہ مبارک ہے، جو کم سائڈ ہے دروازے کی، اسی جانب حجر اسود ہے. رش ہوتا تو اس لیے پتہ نہیں چلتا. سامنے جو سفید دیوار ہے اس کی جانب، یعنی اسی جانب سامنے گرین لائٹ لگی ہوئی ہے. اس گرین لائٹ کو بھی دیکھیں گے تو آپ حجر اسود کے بالکل سامنے کھڑے ہوں گے. تو بالکل حجر اسود کے سامنے کھڑے ہو کر آپ نے بسم اللہ اللہ اکبر 3 دفعہ ہاتھ کھڑا کر کے پکارنا ہے، اور اس کے بعد آپ نے طواف شروع کرنا ہے. وہیں سے طواف شروع ہوگا اور وہیں پہ ختم ہوگا تو 1 چکر آپ کا ہو جائے گا. اسی طرح آپ نے 7 چکر وہاں پہ لگانے ہیں. 7 چکر لگانے کے بعد آپ نے آ جانا ہے اس جانب جدھر سامنے مقام ابراہیم ہے یا سفید دیوار، اسی جانب آ کے یہاں پہ آپ نوافل پڑھیں. یہاں پہ نوافل پیارے محبوب نے پڑھے تھے، بہت زیادہ یہاں پہ اجر ہے. اور یہاں پہ نوافل پڑھنے کے بعد اس جانب باہر نکل جائیں. یہاں پہ جو پیلے دروازے ہیں نا،
पीला ये बरामदा है, इसके साथ ही यहाँ दरवाजा है। यहाँ से आप बाहर निकलेंगे तो आप ग्राउंड फ्लोर पे जाएंगे, सफा और मरवा पहाड़ी की ज़ियारत भी कर सकते हैं। और खाना काबा शरीफ के अंदर तकरीबन 5 दरवाजे हैं। अभी मैं खड़ा हूँ बाबुल फतह गेट पे, और इससे आगे किंग अब्दुल्ला गेट है। किंग फतह गेट और किंग अब्दुल्ला गेट के दरमियान में, यानी किंग अब्दुल्ला गेट के बिल्कुल साथ ही वो जगह है, वो मुकद्दस जगह है। तो सारी बड़ी मुकद्दस जगह, लेकिन वो मुकद्दस जगह जहाँ से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम महराज पर गए थे। और किंग अब्दुल्ला गेट से आगे है किंग उमरा गेट, और उससे आगे किंग फहद गेट। तो मतलब इस तरह 5 दरवाजे हैं माशाल्लाह। और अंदर जब खाना काबा शरीफ की तरफ इंटर होते हैं तो आप ये देख लिया करें कि हम किस दरवाजे से अंदर इंटर हो रहे हैं, कौन सा दरवाजा जिससे हम इंटर हो रहे हैं, तो आपको सफा मरवा करने के बाद बाहर निकलने के लिए आसानी हो। और इंशाल्लाह बाहर जाकर आपको फिर बताएंगे कि जो हरम शरीफ की तरफ रास्ते आते हैं उनके बारे में, और जो निशानियां हैं हर रास्ते के ऊपर वो बताएंगे। तो अभी चलते हैं बाहर, आपको बाहर के मनाज़र दिखाते हैं। डेली आप सबको खाना काबा शरीफ याद करवाते हैं, और डेली आप सबके लिए बहुत सारी दुआएं करते हैं। वीडियो को लाजम आगे शेयर भी क्या करें, और चैनल को सब्सक्राइब भी नए आने वाले मेरा लाजम करें। और अभी बाहर निकलते हैं यहाँ से, मसला हराम की छत के ऊपर, और इस जानिब सामने क्लॉक टावर, और इस तरफ सामने खाना काबा शरीफ, और वो सामने खिड़कियों वाली बिल्डिंग। और इन खिड़कियों का काफी दूसरे लोगों ने भी जिक्र किया, और मैंने भी इसके बारे में बताया कि ये कौन सी खिड़कियां, कौन सी जगह है। और ये पीछे जो पहाड़ हैं देखें, इनका कलर चेंज सा हो गया है। इनकी उसके ऊपर हरियाली हो गई थी जब बारिशें आती रही, लेकिन अब देखें किस तरह के हो गए हैं। और ये सामने इस जानिब सफा मरवा के ऊपर जो गुंबद है, और ये सामने जबले उमर, यानी कि वो जितनी भी बिल्डिंगें हैं इब्राहिम खलील रोड के ऊपर, उसको जबले उमर बोलते हैं। और ये जो न्यू मस्जिद है, मस्जिद अब्दुल्ला, जो हरम शरीफ वाली साइड है। गर्मी काफी ज्यादा हो गई है, बहुत ज्यादा। कभी मौसम बिल्कुल साफ हो जाता है, और कभी हल्के फुल्के बादल आ जाते हैं, लेकिन ना बादलों से फर्क पड़ता है। तो जब साफ हो जाता है तब तो फर्क पड़ना ही क्या है। और सूरज देखें, ओए होए 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 होए, आग जो है ना जल रही है आग। और यहाँ से आपको दिखाते हैं मस्जिद हराम का फ्रंट, ग्राउंड फ्लोर। काफी ज्यादा गर्मी है। हाजी सुबह नमाज असर के लिए आना शुरू है, 2 बज गए। अभी बाहर वाला जो शेर है मस्जिद हराम का, उसके अंदर तकरीबन 5% साया है, सामने दारुल तौहीद का। लेकिन इस जानिब टोटल क्लीन उठा दिए गए, और इस टाइम नीचे जो टाइलें वो चमक रही हैं गर्मी की वजह से। और मसला हराम का जो छत है वो भी खाली है, वहां भी क्लीन उठा दिए गए हैं। और ये जगह है, ये जो पौड़ी है लोहे की, जबले काबा की तरफ से 8 नंबर हमाम, जो 2 पोर्शन के सेंटर से ऊपर आती है, जो हाजी कपड़ों में तवाफ करते हैं उनके लिए। 66 और 67 नंबर गेट है, बिल्कुल उसके सेंटर से अंदर जा रही है। हाजी सुबह नमाज असर के लिए आ रहे हैं हरम शरीफ की जानिब। अभी देखें इस तरफ बादल आ रहे हैं, सारा दिन गर्मी अखीर रही है, और अभी बादल जो है वो आस्ता आस्ता हरम की फिजाओं में आना शुरू है। आज जवान जो जगबले काबा की तरफ से आए नमाजी हजरात, वो जा रहे हैं 114 नंबर गेट से मस्जिद अब्दुल्ला के अंदर। और ये सामने चल रही है सफाई, खादमीन सफाई कर रहे हैं। जो रास्ता इब्राहिम खलील रोड की तरफ से आ रहा है 114 नंबर गेट को बिल्कुल सीधा। जो लेबर हरम शरीफ के अंदर काम करती है, जिनको 3 बजे छुट्टी होती है, वो अब वापस जा रही है अपनी मंजिलों की तरफ, जिस तरफ उनके रहायशगाह है उसी जानिब। गर्मी अभी भी बहुत ज्यादा है, बादल भी आ रहे हैं, फिर भी कोई इतना खास फर्क नहीं पड़ रहा। फर्स्ट फ्लोर पे, यहाँ से आपको दिखाते हैं खाना काबा शरीफ के नीचे ग्राउंड फ्लोर पे। माशाल्लाह इस टाइम
کافی زیادہ رش ہے نیچے گراؤنڈ فلور پہ. سامنے خانہ کعبہ شریف، لاکھوں کی تعداد میں حاجی صاحبان موجود ہیں گراؤنڈ فلور پہ. ماشاءاللہ دیکھیں اس ٹائم کتنا رش ہے. مطاف والا جو نیچے والا جو خانہ کعبہ شریف والا جو گراؤنڈ فلور ہے اس ٹائم فل بھرا ہوا ہے حاجیوں سے. فرسٹ فلور کے اوپر بھی طواف چل رہا ہے اس جانب خانہ کعبہ شریف. اور یہ جو ریڈیو پہ طواف کر رہے ہیں حاجی صاحبان فرسٹ فلور کے اوپر ہے، لیکن یہاں پہ کپڑوں میں آپ طواف نہیں کر سکتے ہیں. اس کے اوپر سیکنڈ فلور پہ آپ کپڑوں میں طواف کر سکتے ہیں. یہاں پہ بھی حاجی صاحبان احرام میں ہی طواف کرتے ہیں، اور جو ریڈیو پہ عربیہ بولتے ہیں اس کو، ان کے اوپر جو طواف کرنے والے ہیں. حاجی صاحبان نماز مغرب کے بعد اوپر آ رہے ہیں صفا ٹاور کے. حاجی صاحبان واپس نکل رہے ہیں نماز مغرب کے بعد حرم شریف سے، اور اس ٹائم کافی تعداد میں حاجی صاحبان موجود ہیں، لاکھوں کی تعداد میں حرم شریف کے باہر والے سین میں. حاجی صاحبان آزاد گیٹ سے باہر نکل رہے ہیں آزاد روڈ کی جانب. ماشاءاللہ شام کو یہ مناظر دیکھنے والے ہوتے ہیں یہاں پہ، ایسے جیسے کہ رمضان شریف چل رہا ہے یا بڑی عید کے لاسٹ جو 2 ہفتے ہوتے ہیں عید الاضحیٰ کے. جس طرف بھی آپ نکلیں گے، جس راستے پہ بھی آپ نکلیں گے، آپ کو حاجی صاحبان قافلوں کی صورت میں ملیں گے. رات کو کافی موسم ٹھنڈا ہو جاتا ہے، یعنی کہ جو دن والی گرمی ہوتی ہے وہ بالکل رات کو معلوم ہی نہیں ہوتی کہ یہاں پہ دن کو اچھی خاصی دھوپ رہی ہے، یہاں پہ گرمی ہے. اس طرح کا موسم رات کو ہو جاتا ہے. اور یہ ہے صفا پہاڑی، صفا پہاڑی کے اوپر گنبد. کافی سفر ہے یہ صفا سے مروہ کا، لیکن اندر اندر جب حاجی صاحبان طواف کر رہے ہوتے ہیں، صفا مروہ کر رہے ہوتے ہیں، تو ان کو اتنا معلوم نہیں ہوتا. جیسے ہی آپ باہر نکلتے ہیں، باہر سے آپ دیکھیں گے تو یہ کافی لمبی ہے پہاڑی. یہ جو صفا اور مروہ کا جو سفر ہے کافی زیادہ بنتا ہے. حاجی صاحبان جس طرف پیارے محبوب کا گھر مبارک ہے اس طرف سے آ رہے ہیں، اور یہ فرسٹ فلور ہے، یعنی گراؤنڈ فلور سے حاجی صاحبان زیادہ تعداد میں جا رہے ہیں نیچے، یعنی کس کے نیچے ایک فلور ہے وہاں سے. اور یہاں سے بھی رستہ ہے حاجی صاحبان کپڑوں میں، یہاں سے بھی داخل ہو رہے ہیں. یہ صفا پہاڑی کے بالکل قریب سے رستہ ہے، 16 نمبر گیٹ وہاں سے. لیکن یہاں پہ جو حاجی صاحبان اندر انٹر ہو رہے ہیں، یہ جائیں گے فرسٹ فلور پہ طواف کے لیے. نائٹ کو تقریباً یہاں پہ ڈے کی نسبت 40% زیادہ یعنی حاجی صاحبان ہوتے ہیں. امید کرتا ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی. چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو شیئر کریں کہ آپ کے توسط سے دوسرے لوگ بھی خانہ کعبہ شریف کی زیارت کر سکیں. انشاءاللہ یہ نئی ویڈیو کے ساتھ کل ملیں گے. اوکے، اللہ نگہبان.